اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللهم اهدنا الصراط المستقیم وبک نستعین یا فتاح صدق اللہ العظیم اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسے ہم لوگ کل سن رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد سفر سے واپسی پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ نے جو ترکے میں چھوڑا، ترکہ یعنی جو ہے میراث، میراث میں آپ نے جو ہے وہ کچھ اونٹ، کچھ بکریاں اور ایک باندی ام ایمن کو انہوں نے چھوڑا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملکیت میں تھے۔ بعد میں کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں، اور ترکہ جو اوپر لکھا ہوا ہے لفظ کا معنی میراث۔ اب یہاں پر جو ہے ایک چیپٹر اور ایک جو ہے ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 لائن، یہ بہت ہی زیادہ مشکل اور ٹف ہے آپ کو یاد کرنے کے لیے، جو ہے بہت زیادہ مطلب یہ الفاظ مشکل لگیں گے، اس لیے آپ ان پورے کے پورے 13 14 لائنوں کو آپ یاد کرنے کے بجائے اتنا سا نوٹ کر لیں کہ جب عبداللہ سفر میں تھے تو بی بی آمینہ امید سے تھی۔ ایک پوائنٹ، کیونکہ بہت مشکل الفاظ ہیں، آپ کو یاد کرنے میں پریشانی ہوگی، اس لیے آپ کو آسان کر کے دیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ چھوٹا سا پیراگراف جو ہے یاد نہیں کرنا ہے، بلکہ جو آپ کو اس کے متعلق جو بولا جا رہا ہے اتنا یاد کرو بس۔ ایک پوائنٹ، جب عبداللہ سفر میں تھے تو بی بی آمینہ امید سے تھی، امید سے یعنی حمل سے تھی۔ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار ہر مخلوق کر رہی تھی۔ یہ پورے پیارے گراف کا میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دن اور رات، پوائنٹ نمبر 3، دن اور رات اور آسمان کے ستارے اسی پل کے لیے گردش میں لگے ہوئے تھے۔ دن رات اور آسمان کے ستارے اسی پل کے لیے گردش میں لگے ہوئے تھے۔ کون سا پل؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے پل کے لیے یہ گردش میں لگے ہوئے تھے جی۔ اور ایک پوائنٹ لکھے نمبر 4، اس شخصیت کا انتظار سب کو تھا جن کے اندر تمام انبیاء کی خوبیاں جمع تھی۔ اس شخصیت کا انتظار سب کو تھا جن کے اندر تمام انبیاء کی یعنی تمام نبیوں کی خوبیاں جمع تھی۔ پوائنٹ نمبر 5، آخر وہ دن آ ہی گیا، آخر وہ دن آ ہی گیا جی۔ تو یہ میں نے خلاصہ آپ لوگوں کو اس کا بتا دیا کہ اس میں بہت مشکل الفاظ ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے سیار گانے فلک اور چشم برا، چرگے کوہن، تو آپ کو یاد کرنا بھی نہیں، اس کا خلاصہ آپ سمجھ گئے، کافی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اب آگے دیکھیں تاریخ پیدائش۔ تاریخ پیدائش میں نمبر پہلی لائن، تاریخ پیدائش کے حوالے سے اگرچہ مختلف روایت ہیں، پہلی لائن میں سیرت نگاروں نے یعنی سیرت لکھنے والوں نے، سیرت نگاروں اس کا معنی ہے سیرت لکھنے والوں نے۔ پھر اس کے بعد تو جو ہے وہ کہیں مشکل لفظ تو اس میں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن پیج نمبر 63، پیج نمبر 63 میں ایک لفظ ہے مسرت یعنی خوشی دوسری لائن میں، اور اسی طرح ایک لفظ ہے پھولے نہیں سمائے یعنی بہت زیادہ خوش، پھولے نہیں سمائے یعنی بہت زیادہ خوش۔ فرت مسرت، خوشی کی انتہا، فرت مسرت، خوشی کی انتہا۔ نمبر 3 لائن، برتر یعنی اعلی، برتر و اعلی، برتر یعنی سب سے بڑے۔ اور ایک لفظ یہاں پر گلمان، گلمان جو کہتے ہیں کہ جنت میں جو لڑکے، جنت میں جو لڑکے خدمت کریں گے وہ ان سے بھی خوبصورت جی۔ آگے نعم البدل ہے 5ویں لائن میں، اس کا معنی بہترین بدلہ۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے ایمان افروز، ایمان کو بڑھانے والا، ایمان کو بڑھانے۔
ایمان افروز، ایمان بڑھانا. جی. اب اس کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے. اب ذرا خلاصہ سن لیں اس کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ جو ہے، تاریخ پیدائش 9 اور 12 دو ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، زیادہ تر جو ہے مشہور 12 ہے، لیکن حقیقت میں صحیح کتابوں میں جو تاریخ موجود ہے وہ 9 ہے. اس کو جو ہے آپ لوگ پوائنٹ نوٹ کر لیں. مشہور 12 ہے، لیکن 9 زیادہ تر صحیح کتابوں میں 9 ہی جو ہے مطلب آیا ہے اکثر کتابوں میں، اور دلائل کے ساتھ 9 ہی ملتا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ 9 اور 12 دونوں یاد رکھیں، لیکن 9 کو جو ہے آپ بہت زیادہ صحیح قول کے موافق استعمال کریں. جی. آگے دیکھیں. ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی تاریخ. وفات کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو ہے یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جملے کے تحت آ جائے کہ تھوڑا سا یہاں پر کیا ہو رہا ہے. 12 ربیع الاول کو وفات کی تاریخ نہیں ہے. 1 ربیع الاول یا 2 ربیع الاول، یہ دو تاریخیں ہیں، ایک یا دو. بہرحال آپ لوگوں کو بتا دیا گیا. لیکن ایک مسئلہ یہاں پر سن لیں، کیا ہم لوگوں کو 12 ربیع الاول کے موقع پر عید میلاد منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. یہ جو ہے صرف ایک اہمیت کے خاطر میں بتا رہا ہوں. کسی کو کوئی چھیڑ چھاڑ مقصود نہیں ہے. اپنی اپنی محبت اپنے اپنے ساتھ ہے. لیکن آپ کو صحیح طریقہ یہ بتانا ہے کہ اسلام میں نہ پیدائش کے دن کا کوئی دن منانے کے لیے کہا گیا ہے، نہ موت کے دن کا کوئی دن منانے کے لیے کہا گیا ہے، نہ برتھ ڈے ہے، نہ جو ہے ڈیتھ ڈے. کوئی اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، نہ پیدائش کے دن کا نہ مرنے کے دن کا. اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ابو بکر، عمر، عثمان، علی تھے. سب سے پہلے آپ کا جو ہے پیدائش کا دن وہ زیادہ مناتے. لیکن ہم جو کرنے کے کام چھوڑ کر نہیں کرنے کے کاموں میں لگے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کے 12 ربیع الاول کے موقع پر کیسے کیسے خرافات ہوتے ہیں، ڈی جے لگائے جا رہے ہیں، باقاعدہ جو ہے گانے بجائے جا رہے ہیں، ناچا جا رہا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈی جے کی تعلیم دی تھی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میرے پیدائش کے دن آپ خوب ناچو اور آپ خوشیاں مناؤ اس طرح کی؟ تو ہمیں سوچنے کی بات ہے. ہمیں ہمیشہ قرآن و حدیث کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ بات مختصر سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی. آگے دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہونے والے تھے اور یہ تکلیف بی بی آمینہ کو جاری تھی، اس وقت عبد المطلب جو ہے وہ کعبے کی دیوار پکڑ کر گڑ گڑا رہے تھے. اتنے میں جو ہے ام ایمن، جن کا نام جو ہے وہ برکہ بھی بتایا گیا ہے، ایسے پوائنٹ رکھا کریں، برکہ، ان کا نام برکہ بھی بتایا گیا ہے، وہ جو ہے دوڑتے ہوئے جا کر عبد المطلب کو پوتے کی خوشخبری سنائی کہ آپ کو جو ہے وہ پوترا مبارک ہو، پوترا مبارک ہو. اتنا سننا تھا. عبد المطلب بہت زیادہ خوش ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ آپ نے عبداللہ کا نعم البدل عطا فرمایا. عبداللہ کا نعم البدل عطا فرمایا. جی. یہ دیکھ لیں، نعم البدل عطا فرمایا. اب یہاں پر یہ اتنا کافی ہے. 3 باتیں یاد رکھنا اس میں. عبد المطلب کیا کر رہے تھے؟ خوشخبری آپ کو کس نے دی؟ ام ایمن نے، ان کا نام برکہ بھی ہے. اور خوشی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ خوب جو ہے بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ اتنا زیادہ خوبصورت، اور عبداللہ کا نعم البدل، اللہ کا اس بات پر شکریہ ادا کیا. اب دیکھیں آگے کا ایک نیچے جو پوائنٹ ہے وہ ایک پیراگراف، آج کی رات ایوان کسرا کے 14، یہ بھی تھوڑا مشکل ہے، لیکن اس کو آسان انداز میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں، وہ بھی آپ لوگ لکھ لیں. الفاظ معنی جو ہے اس میں دیکھیں. ایک تو بس یہ ہے کہ کنگرے یعنی مینارے، آتش کدا یعنی جو آگ جل رہی تھی فارس میں 1000 سال سے. جی. اس کے بارے میں. دریائے ساوا ایک دریا کا نام ہے. جہیم، بلکہ یہ اس کا معنی بھڑکنا، تیسری لائن میں جہیم، بھڑکنا. آپ اس کو چھوڑ دیں. مختصر سا اتنا یاد کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر ایوان کسرا کے جو ہے ایوان کسرا کے 14 کنگرے گر گئے. ایوان کسرا کے 14 جو کنگرے تھے وہ گر گئے. نمبر 2، فارس کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی. نمبر 2. نمبر 3، دریائے سابا خشک ہو گیا. نمبر 3، دریائے سابا خشک ہو گیا. اور اسی طرح جو ہے نمبر 4، کعبہ کے بت گر گئے. جی. نمبر 5، مجوسی کی طاقت ختم ہو گئی. نمبر 6، نصرانیت کمزور ہو پڑ گئی. پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ،
आफ्ताब हिदायत का नूर फैल गया। और लास्ट पॉइंट, इंसानी अखलाक की उम्दा किरणें नजर आने लगी। इंसानी अखलाक की उम्दा किरणें नजर आने लगी। बस इतना छोटा सा पैराग्राफ का खुलासा आप लोग याद रखें। अब आगे देखें, जितना समझ में आ गया है तो थोड़ा सा ओके टाइप करें। जी बस, जजाकल्ला। आगे देखें कि आगे आपको जो बताया जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, विलादत जश्न के मनाजिर। अब यहाँ पर जो है आप लोग देखें, इसमें मुश्किल जो अल्फाज हैं, एक दो तीन, चौथी लाइन में देखिए, देखभाल। देखभाल करना ये तो समझ में आने वाला है कि देख रेख करना। फिर उसके बाद जो है, और एक पांचवी छठी लाइन में देखें, सातवीं लाइन में मखतून यानी खतना शुदा। और इसी तरह जो है, अब यहाँ पर जो है मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह बाद में। उसके बाद वाले लफ्ज पर कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि अगर ईवान किसरा यानी महल, महल, ईवान मानी महल, कसरा किसरा के महल। जी। अब यहां पर देखें कि जो आप लोगों को जो बात बताई जा रही है उसको जरा ध्यान से नोट कर लें। अब पीछे के पेज में कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है। आप रोजाना चार पांच छह सात सफे आगे देख लेकर आया भी करें। जहां मुश्किल है तो आप वहां पर पॉइंट दिया करें, ताकि रूदाद यानी उसकी पूरी की पूरी जो है तफसील, रूदाद यानी तफसील। जी। अब आगे देखें, यहां पर जो है मुश्किल अल्फाज में, एक तो नौ मौलूद बच्चे की परवरिश व रज़ात का आगाज। दस्तूर यानी अरब का एक तरीका था, अरब का एक तरीका। देहात, खेड़े, खेड़ा। पालपोस, पालपोस यानी पालना और देखरेख करना। आगे देखें, तीन नंबर लाइन में, चौथी नंबर लाइन में अवामिल, अवामिल यानी बहुत सारे उसके वजूहात, बहुत सारे उसके वजूहात। फसी व बली, फसी व बली कहते हैं बहुत ही ज्यादा जबान में महारत। यानी जब बात करें तो मुख्तसर अल्फाज में पूरा का पूरा जो है बहुत लंबा चौड़ा खुलासा, फसी व बली। उसके बाद अबूर मानी पार करना। उसके नीचे लाइन में लाशऊर यानी ना समझ, समो लेना, समो लेता यानी भर लेता, अपने अंदर ले लेता। आगे देखें, और एक है इवज, नीचे से चौथी लाइन, इवज यानी बदला, मुआवजा कुछ उजरत, मुआवजा कुछ उजरत। आगे देखें, लास्ट लाइन में रजाअत यानी दूध पिलाना। आगे फिर 65, 65 नंबर पेज पर देखें, दूसरी नंबर लाइन में शीर ख्वार, शीर ख्वार यानी दूध पीता, शीर ख्वार दूध पीता। फिर इसी तरह कहत, जैसे बता दिया कि सूखा पड़ जाना, बारिश वगैरह का न होने की वजह से कहत पड़ जाना, सूखा पड़ जाना। तंगदस्ती, गरीबी। भूरे यानी चॉकलेटी कलर, खाकी, सेम। और इसी तरह उसके बाद देखें, पांचवी छठी सातवीं लाइन में मयसर यानी, मयसर यानी वो चीज मिलना, ना ऊंटनी के पास ही दूध मयसर था, यानी वो चीज मौजूद नहीं थी। जी। उसके बाद कोई लफ्ज मुश्किल नहीं है। नीचे के जो पैराग्राफ में एक है झिझक महसूस करना, यानी थोड़ा सा जो है वो शर्म महसूस करना, झिझक महसूस करना, शर्म महसूस करना यहां पर लफ्जी। जी। हामी, भरना, हामी भरी यानी हाँ कह दिया, हाँ कह दिया। और दाई हलीमा की किस्मत को, अब देखिए इतना सा आप पहले समझ लें जो आपको बताया गया कि यहां पर हुआ क्या, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई तो 3 दिन तक आपको सौबिया, इन्होंने जो है आपको दूध पिलाया। सौबिया कौन है? ये अबू लहब की बांदी। अबू लहब ने प्यारे आका मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशखबरी सुनकर उन्होंने इनको क्या कर दिया था? आजाद कर दिया था। उन्होंने 3 दिन इनको दूध पिलाया। और ये दोनों के दोनों क्या हैं कि उम्मे ऐमन और ये जो है सौबिया बार बार हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बचपन में होते, इनकी देख रेख करते, और एक एक बात की इत्तिला अब्दुल मुत्तलिब को देते। और ये इत्तिला इन्होंने दी थी
کہ ام ایمن ہی نے ایک خبر دی تھی کہ آپ مختون پیدا ہوئے ہیں، یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں تین باتیں ہیں۔ ایک بات تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جو ہے پہلے سے ہی ختنہ شدہ پیدا ہوئے، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ جب شک صدر کا واقعہ پیش آیا سینہ چاک کرنے کا، اس وقت جبرائیل امین نے کی۔ تیسری روایت آتی ہے کہ عبد المطلب نے کی۔ بہرحال آپ لوگوں کو اتنا سمجھنا ہے، یہ کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بلکہ صرف ایک چیز بتائی گئی، نالج کے لیے آپ کو بتایا گیا، تو تین میں سے کوئی ایک بات آپ یاد رکھ سکتے ہیں جی۔ جس پر عبد المطلب نے خوشی کا اظہار کیا، پھر اس کے بعد خبر دی اللہ عبد المطلب کو کہ ہم نے جو ہے محمد جیسا بچہ اب تک دیکھا ہی نہیں۔ ام ایمن اور صوبیہ نے یہ اطلاع دی کہ ہم نے ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں، کہ صبح صبح جلدی اٹھتے ہیں، ایک صفت۔ دوسری صفت کیا ہے؟ اڑتے ہی ان کی نظر آسمان کی طرف ہوتی ہے، اڑتے ہی ان کی نظر آسمان کی طرف ہوتی ہے، اور فوراً جو ہے وہ ٹکٹکی باندھ کر آسمان کو دیکھتے ہیں۔ پھر ولادت مبارکہ کے 7ویں دن جو ہے عبد المطلب نے ایک دمبا ذبح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا، ایک دمبا اس نے ذبح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا، اور عقیقہ کر کے پورے قریش کے لوگوں کو بلایا، اور پھر اس کے بعد پورے کے پورے قریش کے لوگ جمع ہو گئے۔ پوچھا کہ آپ نے کیا نام رکھا؟ تو کہا عبد المطلب نے کہ محمد نام رکھا۔ جیسی ہی سننا تھا محمد نام رکھا، سب لوگ کہنے لگے یہ نام تو ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے، اس سے پہلے نام نہیں سنا۔ کہا کہ مجھے جو ہے زمین و آسمان میں ہر طرف اس نام کی گونج سنائی دے رہی تھی، اس نام کی گونج مجھے سنائی دے رہی تھی کہ محمد یہ نام ہو، تو کہا کہ میں نے اس کو محمد رکھا جی۔ یہاں پر ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو مسئلے کے اعتبار سے، دیکھیں یہ جو ہمارے وہاں جو رواج پڑ چکا ہے، تاکہ ہم لوگ شریعت اور مسائل کو بھی جان لیں وقتاً فوقتاً، ہم لوگ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ بتایا گیا کہ بچے کو جو ہے وہ جو ہے اس کے بغیر تاخیر کے اس کے سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، اگر کوئی اللہ والے وہاں قریب میں ہو تو ان سے کوئی کھجور وغیرہ چٹا کر بچے کو چٹائیں، تحریک کرانا اس کو کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے بچوں کے اچھے اخلاق بننے کے لیے جی۔ اسی طرح جو ہے 7واں دن جب ہو جائے تو بچے کے بال نکالیں، بال نکال کر جو ہے اس کو جو ہے وہ بچے کو وہ اس کے موافق جو بال نکالیں، بال نکال کر عقیقہ کریں۔ اگر 7 دن میں نہیں کر سکتے تو 14 دن میں کریں، 21 دن میں کریں۔ اگر ہم لوگ کریں اس وقت ہماری حیثیت نہیں ہے تو کم سے کم اس بات کی کوشش کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ وسعت دیتا ہے کر لیں، عمر بھر میں کبھی بھی عقیقہ کر سکتے ہیں جی۔ لیکن عقیقہ ہے کس لیے؟ کہا کہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے، بچوں کو حالات اور آفات سے بچانے کے لیے، برکتوں کا جو ہے خاص بچے کو جو ہے ذریعہ بنانے کے لیے یہ عقیقہ ہوتا ہے جی۔ اب اسی طرح جو اگر نہیں کرتے ہیں، وسعت نہیں ہے، تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے ہاں، لیکن ہم لوگ جو ہے بجائے عقیقہ کرنے کے جو چھٹی چھلا کر کر جو ہے ایک رسم ہم لوگ اپنا شروع کیے ہیں، یاد رکھو شریعت میں اس کی کہیں سے کہیں تک بھی اجازت نہیں ہے جی، کہیں سے کہیں تک بھی اجازت نہیں ہے۔ عقیقہ یہ سنت ہے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جو ہے یہ چیز، اور خاص کر کے ایک بھی بات بتائی جاتی ہے کہ ہم بچہ جب پیدا ہو جائے اذان کے وقت میں ہم لوگ کوشش نہ کریں کہ بھئی کوئی اذان دینے کے لیے آئے انتظار کرتے رہیں، کوشش اس بات کی کریں کہ پہلے سے کوئی وہاں پر موجود ہو، اگر نہیں ہے تو یہاں تک بتا دیا گیا ہے تاخیر نہ کریں، عورت خود اس کے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دے دیں، تاخیر نہ کریں جی، یہاں تک بتایا گیا ہے۔ بچے کے کان میں کوئی آواز پڑنے سے پہلے سب سے پہلے بچے کے کان میں اللہ کی بڑائی کے بول پڑ جائیں جی۔ عقیقے میں جو ہے جانور میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اور دو مسئلے اس کے متعلق۔ عقیقے میں جو ہے وہ لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1، اگر ایک بھی بکرا دے دے لڑکے کی طرف سے ہو جائے گا، اور اگر کوئی بڑے جانور میں اس طرح جو ہے کئی بچوں کے عقیقے کر رہے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اس طرح ایک جو ہے رسم مشہور ہے، کہا کہ عقیقے کا گوشت نانی اور نانا باپ نہیں کھانا چاہیے، ماں نہیں کھانا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسے قربانی کا گوشت پاک ہے، عقیقہ کا گوشت بھی پاک ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اب یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو جو بتایا جا رہا ہے کہ جی، یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو ہے آپ کا عقیقہ منایا گیا، عقیقہ منانے کے بعد گوشت باٹے تو بھی چلتا ہے، کوئی پکا کر ہی کھلانا ضروری نہیں ہے، گوشت جو بانٹ سکتے ہیں عقیقہ کا۔ اکثر کیا ہوتا ہے ہم ڈرتے ہیں کہ اب عقیقہ کریں گے تو پکا کر کھلانا پڑے گا، نہیں، ہم لوگ صرف بکرا مقصود ہے، اگر ذبح کر کے وہی قربانی کی شرائط جو وہی شرائط ہے جو قربانی کے جانور کے شرائط ہے، 1 سال کا ہو جائے، اور اس طرح جو ہے ہم لوگ کوشش کریں اس بات کی کہ ہم لوگ چاہے تو کھلائیں یا تو گوشت جو ہے اس کا جو ہے ہم لوگ بانٹ دیں۔
میں نے بتا دیا اقامت، ہاں کہ اگر وہاں کوئی مرد موجود نہیں ہے تو اس وقت بتایا گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت بھی اقامت اور اذان کر سکتی ہے. جی آگے دیکھیں کہ اب پوچھے نہیں مسائل، میں جتنا بتا رہا ہوں اس کو آپ سمجھ لیں بس. آگے دیکھیں یہاں پر جیسے بتایا گیا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ عرب کا ایک دستور تھا کہ دیہات میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھیجا کرتے تھے. پوائنٹ آپ دماغ میں رکھتے رہیں، کس لیے بھیجا کرتے تھے دیہاتوں میں؟ آپ پورا کا پورا یاد کرنا ہے، اس لیے ہم آپ کو ایسا بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو یاد کرو جو آپ کو یاد کرنا ہے. جو عرب کا ایک دستور تھا، ایک طریقہ تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے، اس لیے کہ کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچہ وہاں جا کر اچھے صفات، اچھے اخلاق دیہات میں جو ہے پیور اصلی جو ہے عربی صفات سیکھیں، اور اسی طرح جو ہے زبان بھی جو ہے اچھی خاصی ان کی سیکھیں، اور اسی طرح جو ہے بچہ جو اچھا تندرست ہو جائے. کئی وجوہات کی بنا پر بھیجا جاتا تھا. اب اس لیے یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے اب ایک سال میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کئی لوگ دیہاتوں سے بچے لینے کے لیے آیا کرتے تھے. اس مرتبہ بھی جو ہے وہ کئی علاقے والے جیسے جو ہیں بنی سعد اور اسی طرح اور ایک قبیلے والے، وہ بچے لینے کے لیے وہ یہاں پر مکۃ المکرمہ آئے. جیسے مکۃ المکرمہ آئے، سعد جو ہے بنی سعد اور اسی طرح جو ہے دوسرے کئی کئی لوگ الگ الگ خاندان سے بچے لینے کے لیے آتے تھے. جب وہاں پر بچے لینے کے لیے آئے اور آنے کے بعد خود حلیمہ جو ہے، آپ جو ہے قبیلے حوازن ایک قبیلے کا نام ہے، خاندان ایک قبیلہ ایک خاندان ہے. اب یہاں پر جو ہے خود حلیمہ دائیہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جب بنی سعد بنی بکر ان کے ساتھ جو ہے میں بھی بچہ لینے کے لیے نکلی، حال میرا یہ تھا کہ میرے پاس جو گدی تھی میرے پاس، وہ ایسی کمزور تھی کہ میں کیا بتاؤں، اور میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ اتنی کمزور تھی کہ اس کے تھنوں میں دودھ تک نہیں تھا. میں خود اتنی کمزور تھی کہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا پاتی تھی. میرا بچہ رات بھر سو نہیں سکا بھوک کی وجہ سے. یہ ہمارے حالات تھے. اسی حالات میں ہم لوگ بچہ لینے کے لیے آئے، اور بچہ لینے کے لیے جب ہم لوگ آئے تو وہاں پر جو ہے وہاں پر جو ہے کئی جو ہے عورتیں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئی اور جا کر پوچھا کہ بچہ ہے؟ جواب دیا کہ ہے. تو کہا کہ اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ تو جواب ملتا یتیم ہے. تو فوراً عورتیں آگے چلی جاتی. دائی حلیمہ کہتی کہ میں بھی گئی، میں بھی واپس آئی. اب بتاؤ بی بی آمینہ پر کیا گزری ہوگی کہ ایک عورت بھی جو ہے وہ لینے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک اللہ کا نظام تھا، ایک اللہ کا نظام تھا. اب جو ہے فوراً اب پورے کے پورے عورتوں نے بچے لے لیے، لیکن دائی حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا. تو دائی حلیمہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کیا ہی اچھا ہو کہ جو ہے ہمیں بھی بچہ مل جائے. اب ہمیں تو کوئی بچہ نہیں ملا اور میں کیسے عورتوں کے پاس جاؤں بغیر بچے کے؟ کہا کہ اسی یتیم بچے کو لے لیتے ہیں، آپ ہاں کر دو. تو ان کے شوہر حارث نے کہا اچھی بات ہے. ان کے شوہر حارث نے کہا اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے برکت کے دروازے کھول دے. جی اس بچے کے ذریعے جو ہے برکت کے دروازے کھول دیں. اب آگے یہاں پر جو ہے جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، آگے جو ہے الفاظ معنی کے اعتبار سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں. اس میں تو جو ہے ایک لفظ جو ہے پچھلے پیراگراف میں دائی حلیمہ کی قسمت کھل گئی، یہ 2 لائن میں. دوسری لائن نیچے دیکھیں، چارہ نہیں تھا، یعنی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. چارہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا. اور اسی طرح 1 2 3 4 5 چھٹی لائن میں دیکھیں کہ دودھ دویا، یعنی دودھ نکالا اونٹنی کا. اور اسی طرح آگے جو ہے دیکھیں تیسرے چوتھے پیراگراف میں کمزور نحیف، نحیف مانی دبلا، دبلی گدی، کمزور نحیف یعنی کمزور دبلی گدی. اس کے بعد ہے سکت یعنی طاقت، سکت یعنی طاقت. اور اسی طرح ابو زویب، یہ جو ہے ان کی یہ اس نام سے مشہور تھی دائی حلیمہ، ابو زویب. جی آگے اور ایک لفظ ہے قحط زدہ، یعنی قحط کا علاقہ. جی چراگاہ، جہاں پر جانور چرتے ہیں، چرنے کا میدان، چرنے کا علاقہ. چرواہا، بکریاں چرانے والا. جی اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا کہ خود جو ہے
اب دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، لینے کے بعد میں نے اپنے قریب کیا تو محمد جو ہے پیٹ بھر کر انہوں نے دودھ پیا. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے دوسری طرف لگایا، روایتوں میں آتا ہے، اس کتاب میں نہیں ہے، کہا کہ محمد نے وہاں سے نہیں پیا، صرف ایک ہی طرف سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرا بچپن ہی میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج انصاف کا اللہ نے بھر دیا تھا. کہا کہ دوسری طرف میرے بھائی کا حق ہے جو ابھی ساتھ میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ دونوں نے جو ہے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے خود حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اونٹنی اتنی کمزور تھی، وہ اتنی جو ہے تھنوں میں اس کے دودھ بھر گیا، میں نے اور میرے شوہر نے پورے کے پورے جو ہے دودھ پیا پیٹ بھر کر، اور سیراب ہو کر ہم لوگوں نے دودھ پیا. پھر اس کے بعد بنی سعد، بنی سعد ان کے قبیلے کا نام جو ہے بنی سعد. جی. اب یہاں پر دیکھیں کہ جیسے ہی وہ اب یہ لے کر نکلے تو ایک روایت میں آگے اور بتاؤ یہاں پر نہیں ہے، آگے جو ہے وہ ان کے شوہر بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد پیچھے بچے کو لے کر جب جیسی دائیں حلیمہ بیٹھی تو کہا کہ جو سواری اٹھنے کو تیار نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے آگے نہیں کیا گیا. سواری نے اٹھانے کے بتا دیا اس سواری پر جو جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی نہیں، بڑے ہستی ہیں. کہا کہ وہ ہمیشہ آگے ہی رہیں گے. تو پھر اس کے بعد جیسے یہ لے کر چلنے لگے تو ان کی جو سواریاں تھی دونوں کمزور تھی، وہ اتنی تیزی کے ساتھ چلنے لگی. دوسری عورتیں کہنے لگی کیا یہ وہی سواری نہیں جو پہلے تھی؟ اب کیا ہوا کہ اتنی تیز دوڑ رہی ہے؟ بہرحال کہتے ہیں کہ جیسے ہی اپنے علاقے میں آ گئے اور جیسے اپنے علاقے میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد سات نہیں بنی سعد ہے، بنی سعد ایک خاندان، انہی کا خاندان ہے. جی. جیسے ہی یہاں پر جو ہے یہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ اتنا قحط والا تھا، اس سے پہلے اتنا قحط کبھی نہیں آیا تھا، لیکن ایسی صورت میں میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. اور خود جو ہے میری بکریاں اتنا چر کر آتی تھی اور میرے بکریوں کے تھنوں میں دودھ اور میرے جو ہے اونٹ کے تھنوں میں دودھ خوب زیادہ ہوتا تھا. دوسری عورتیں اپنے چروایوں کو گالی دیتی تھی کہ دیکھو تم وہاں چراؤ جہاں پر ابو زویب کی بیٹی یعنی دائی حلیمہ جو ہے بکریاں، ان کا چروا جو بکریاں چراتا ہے وہاں پر چراؤ. تو خود کہتی ہیں کہا کہ ہم نے اتنی برکتیں دیکھی اس کی کوئی حد نہیں، اتنی زیادہ. پھر اس کے بعد اسی کیفیت میں 2 سال پورے کے پورے گزر گئے. میں اس کا جو الفاظ معنی بتاؤں آپ کو کہ توانا و تنو مند، یعنی 67 پیج نمبر 67، توانا و تنو مند. یہاں پر جو ہے اس کا معنی مضبوط اور تندرست، مضبوط اور تندرست. پھر اس کے بعد متاثر نہ ہوئے، یعنی اس کا اثر نہیں ہوا ہمارے پہم اسرار کے بعد، یعنی ہمارے بار بار پہم یعنی بار بار اسرار، مستقل اسرار کے بعد. جی. اب یہاں پر اتنا دیکھیں، سن لیں آپ، یہ واقعہ یہاں پر جو ہے ختم ہوتا ہے اور آگے دوسرا تھوڑا سا ہے. تو یہاں پر جیسے ہی جب 2 سال پورے ہوئے، اب لے کر جب دائی حلیمہ بی بی آمینہ کے پاس آئی اور آ کر اصرار کرنے لگی دیکھو بچہ بھی اچھا ہوا ہے اور کچھ وقت کے لیے ہمارے پاس رکھو تاکہ ہمارا بچہ آپ کا مضبوط ہو جائے. آپ نے برکتیں دیکھی تھی، آپ نے گھر میں خوشحالی دیکھی تھی، آپ نے گھر کا پورا نقشہ چین دیکھا تھا، تو اس لیے بہت اصرار کیا. تو پھر جو ہے بی بی آمینہ نے اجازت دے دی، وہ لے کر نکل گئے. اب پھر اس یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ایک تو جو ہے یہاں پر الفاظ معنی میں ایک لفظ ہے ڈیروں. ڈیروں یعنی ان کے رکنے کی جگہ، جو ان کے گھر تھے یا تو ان کے جو بھی جس طرح کی بھی شکل کے گھر تھے ان کو کہتے ہیں ڈیرے. اب یہاں پر جو کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے یہاں پر، اور پچھلے کے صفحے میں بھی کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے، اگر ہیں تو آپ مجھے پوچھ لیں میں بتا دوں گا، لیکن آگے بات سن لیں. اب دوسری مرتبہ جب لے کر آئی تو اچانک پیچھے جو ہے بکریوں کے بچوں کے ساتھ ان کے جو بھائی تھے رضائی بھائی، یہ اب ان کا نام عبداللہ ہے، وہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے. عبداللہ دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر اپنی ماں کو بتایا کہ جلدی جلدی آئے، 2 سفید لباس والے آئے ہیں اور آ کر ہمارے بھائی محمد کا پیٹ انہوں نے چیرا ہے اور ان کو تکلیف دے رہے ہیں. تو فوراً جیسے ہی واپس سننا تھا، حارث اور دائی حلیمہ دوڑتے ہوئے آئی اور آ کر جیسے ہی انہوں نے وہاں پر دیکھا تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا ہے، چہرہ بدل گیا ہے. اور فوراً پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے لٹایا گیا اور میرے پیٹ کو چیرا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس میں سے کچھ نکالا گیا. اس طرح انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. بہرحال اس وقت جو ہے دائی حلیمہ بہت ڈر گئی اور ڈر کر جو ہے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر واپس مکہ آئی اور آ کر بی بی آمینہ کے حوالے کر دیا. تو بی بی آمینہ پوچھنے لگی کہ آپ تو بہت جو ہے اصرار کر کر لے کر گئی تھی، کیا بات ہے؟
کہ اب اتنے جلدی آپ نے واپس لایا؟ تو وہاں پر انہوں نے بتایا، کہا کہ نہیں بس ایسے ہی، بہت اصرار کرنے کے بعد بتایا، اور یہاں تک کہ بی بی آمینہ نے خود بتایا، کیا کچھ آپ نے اس کے اوپر شیطانی اثرات دیکھے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ تو اتنا سننا تھا، فوراً بی بی آمینہ کہنے لگی، کہا کہ اس پر شیطان کا بس کبھی نہیں چلے گا، یہ میرے بچے کی عجیب شان ہے، اس کے اوپر شیطان کا کبھی اثر نہیں چلے گا۔ اس وقت بی بی آمینہ نے جواب دیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت جو ہے کہ بی بی دائی حلیمہ نے بی بی آمینہ کو جواب دیا، نصرانی یعنی عیسائی مذہب کے ماننے والے کچھ لوگ آئے، جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو غور کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد یہ باتیں کرنے لگے، بچہ کچھ الگ ٹائپ کا دکھتا ہے، اس کو ہم اپنے بادشاہ کے پاس لے کر جائیں گے، اس لیے ڈر کے مارے جو ہے انہوں نے لا کر یہاں پر دے دیا۔ اب آگے جو پیراگراف ہے اس میں بھی کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اگر آپ پوچھیں تو میں بتا دوں گا۔ یہاں پر اتنا ہے کہ کیا دائی حلیمہ ایمان لائی تھی؟ ہاں، ایک روایت کے مطابق ایمان نہیں لائی تھی، لیکن وہ کمزور ہے، اصل دائی حلیمہ بھی ایمان لائی تھی، اور ان کے جو شوہر حارث بھی ایمان لائے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے 4 بچوں میں عبداللہ اور جو ہے شیما، اصل نام ہے شیما، شیما نہیں شیما، یہ دونوں اسلام لائے تھے۔ اور اس کے بعد میں جو ہے حذیفہ اور انیسہ کے بارے میں کچھ نہیں ملتا، یہ دو لوگ اسلام لائے تھے، عبداللہ اور جو ہے شیما، اور ان کے والد اور ان کی والدہ۔ جی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملے آپ لوگ پوائنٹ کے طور پر یاد کر لیں، بہت اہم ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی سعد جو قبیلہ ہے اس کے بارے میں، اور حلیمہ سعدیہ کے خاندان کے بارے میں بولا کرتے تھے، یعنی حوازن، یعنی بنی سعد جو حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ تھا یہ حوازن سے ہے، حوازن میں ایک قبیلہ ہے بنی سعد۔ جی، حوازن میں ایک قبیلہ ہے بنی سعد، یہ حوازن پورا کا پورا ایک بڑا خاندان، اس میں سے ایک بنی سعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے، اور یہ جو ہے بنی سعد اپنی زبان میں بہت مشہور تھے، یعنی بہت فصیح تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اپنے صحابہ سے کہ میں تمہیں سب سے زیادہ عربی میں مہارت رکھتا ہوں، میں قریشی ہوں، میں بنی سعد کے قبیلے کے بکریوں کا دودھ پی کر پرورش پایا ہوں۔ تو یہ اہمیت تھی دائی حلیمہ کے جو ہے خاندان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فصاحت وہاں سے سیکھی، اور پھر یہ فخر کے طور پر کہتے تھے کہ جو ہے مجھے یہاں سے جو ہے میں یہاں رہ کر میری پرورش ہوئی ہے، اور میں نے بنی سعد کے بکریوں کا دودھ پیا ہے۔ بعض مرتبہ بولتے ہیں ہم لوگ، بعض مرتبہ جو آ کر کہ میں بھی اس خاندان کا ہوں، میں نے یہ کھایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کہا کہ میں بنی سعد کے جو ہے سے ہوں۔ تو بس یہاں تک کافی ہے، اس لیے کہ ابھی ٹائم ہو چکا ہے۔ بس امید ہے کہ میں نے بتا دیا کہ آپ جب سنے تو خاص کر کے میں نے حارث یہ جو ہے شوہر ہیں ان کے، دا جو ہے دائی حلیمہ کے شوہر ہیں، توانا تنو من، میں نے بتایا یہ مضبوط اور تندرست، مضبوط اور تندرست۔ جو پوچھ رہے ہیں کچھ لکھا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، بعد میں وہ لوگ پرسنل میں پوچھ لیں جی۔ وقت ہو چکا ہے، امید ہے کہ اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ذرا جلدی سے جو ہے وہ آپ، کیونکہ کتاب بہت زیادہ ہے اس لیے ہم کو زیادہ زیادہ پڑھنا ہے جی۔ تو اگر آپ کو ہے تو فوراً جو ہے وہ اوکے جی، کل انشاءاللہ 1-2 منٹ انتظار کریں گے، اور فوراً جو ہے 36 سے 37 کو کلاس ہماری شروع ہو جائے گی، انتظار نہیں کریں گے، فوراً جو ہے ہماری کلاس شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ پھر دوسری کلاس انگلش کی بھی شروع ہوتی ہے، وہاں تاخیر ہوتی ہے، اس لیے آپ لوگ خاص خیال رکھیں، انشاءاللہ کل جلدی کلاس شروع ہو جائے گی، اور آپ لوگ اس سے خوب جزائے اٹھاتے رہیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔